5,000 کی آ جائے گی ایک بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کا وجود امن عالم کا سبب ہے۔ پیچھے آیت شریفہ میں اس کو بیان فرمایا تھا کہ بیت اللہ یعنی جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو، قربانی کو جو کہ نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو جو بیت اللہ کا وجود ہے اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں قیام امن کی صورت بتلایا ہے، یعنی امن عالم کا سبب ہے۔ اس کی وجہ سے یعنی عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈاکو، چور، قتل، غارت گری کرنے والے کی جرأت نہیں ہوتی۔ لیکن جاہلیت عرب میں نہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم تھی اور نہ امن عامہ کے لیے کوئی قانون عام تھا۔ سیاسی نظام محض قبائلی بنیادوں پر قائم تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان اور مال، عزت، آبرو، سبھی چیزوں پر جب چاہے حملہ کر سکتا تھا۔ اس لیے کسی قبیلہ کے لیے کسی وقت امن اور اطمینان کا موقع عرب میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو حکومت کے قائم مقام ذریعہ امن بنا دیا۔ جس طرح حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کی حرمت اور تعظیم حق تعالی شانہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دی تھی کہ اس کے احترام کے لیے اپنے سارے جذبات اور خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔ عرب جاہلیت میں جو اپنی جنگ جوئی قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں ضرب المثل تھے، اللہ رب العالمین نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت اور تعظیم ان کے دلوں میں پیوست فرما دی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت سے سخت مجرم ہو، اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم و غصے کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے۔ باپ کا قاتل حرم میں بیٹے کو ملتا تو بیٹا نیچی نظریں کر کے گزر جاتا تھا۔ یعنی خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی اتنی تعظیم اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں رکھی تھی۔ اسی طرح جو شخص حج عمرہ کے لیے نکلا ہو یا جو جانور حرم شریف میں قربانی کے لیے لایا گیا ہو، اس کا بھی اتنا ہی احترام عرب میں عام تھا کہ کوئی برے سے برا شخص بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، اور اگر وہ جانی دشمن بھی ہے تو ایسی حالت میں جبکہ اس نے حج و عمرہ کی کوئی علامت، احرام یا قلاوہ باندھا ہوا ہو، اس کو قطعاً کچھ نہیں کہتے تھے۔ سن 6 ہجری میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی خاص جماعت کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر بقصد بیت اللہ روانہ ہوئے اور حدود حرم کے قریب مقام حدیبیہ پر قیام فرمایا، وہاں قیام فرما گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو چند رفیقوں کے ساتھ مکہ بھیجا۔ مکہ کے سرداروں سے کہہ دیں کہ مسلمان اس وقت کسی جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ ہونی چاہیے۔ قریشی سرداروں نے بہت سے بحث و مباحثے کے بعد اپنا ایک نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص حرمات بیت اللہ کا خاص لحاظ رکھنے والا ہے، اس لیے اپنے قربانی کے جانور جن پر قربانی کا نشان کیا ہوا ہے اس کے سامنے کر دو۔ اس نے جب یہ ہدایہ اور قربانی کے جانور دیکھے تو اقرار کیا کہ بے شک ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرم محترم کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایسا رکھ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے امن اور امان قائم رہتا تھا۔ اس احترام کے نتیجے میں صرف حرم شریف کے اندر آنے جانے والے اور وہ لوگ مامون ہو جاتے تھے جو حج و عمرہ کے لیے نکلے ہیں،
اور حج کی کوئی علامت ان پر موجود ہے، اطراف عالم کے لوگوں کو اس سے کوئی نفع اور امن اور اطمینان کا حاصل نہ ہوتا تھا، لیکن عرب میں جس طرح بیت اللہ کے مکان اور اس کے گرد و پیش کے حرم محترم کا احترام عام تھا، اسی طرح حج کے مہینوں کا بھی خاص احترام تھا کہ ان مہینوں کو اشہر حرم کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ رجب کو بھی بعض نے شامل کر لیا تھا۔ ان مہینوں میں حرم سے باہر بھی قتل اور قتال کو تمام عرب کے لوگ حرام سمجھتے تھے اور اس سے پرہیز کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے قیام للناس ہونے میں کعبہ کے ساتھ 3 اور چیزوں کو شامل فرمایا۔ اول اشہر الحرم، الشہر الحرام، یعنی عزت اور عظمت کا مہینہ۔ یہاں چونکہ لفظ شہر مفرد لایا گیا، اس لیے عام مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ شہر حرام سے مراد ذی الحجہ ہے، جس میں حج کے ارکان اور اعمال ادا کیے جاتے ہیں، اور بعض نے یوں فرمایا کہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر مراد اس سے جنس ہے، اس لیے سبھی اشہر حرم اور عزت کے مہینے اس میں داخل ہیں۔ اور دوسری چیز ہدی ہے۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے۔ ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہوں، عام عرب کا معمول یہ تھا کہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، نہ کوئی اسے لوٹتا، نہ چوری کرتا، نہ اس سے بدگوئی کرتے، بلکہ وہ امن اور اطمینان کے ساتھ سفر کرتا اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، اس لیے ہدی بھی قیام امن کا ایک سبب ہوا۔ تیسری چیز قلائد۔ قلائد جمع ہے قلاوہ کی یا قلادہ کی۔ گلے کے ہار کو قلادہ کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب کی رسم یہ تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت کے ڈال لیتا تھا۔ ہار تو آج کل بھی ڈالیں اور ایک ہفتے سے ڈالنا شروع کر دیں تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھو، بڑا بڑا مجمع سا ہوگا، پھر جن کے گلے میں ہار ڈلا ہوگا حاجی حجن، وہ آگے آگے چل رہے ہوں گے جیسے انہیں دھکیل کے زبردستی لے جا رہے ہیں لوگ، اور گلے میں ہار ڈلا ہوا ہوتا۔ تو یہ آج سے نہیں، پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ تو لیکن وہاں تو پہچان کچھ اور تھی۔ وہاں تو پہچان یہ ہوتی تھی کہ یہ حاجی ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے بلکہ اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن یہاں ہار پھولوں کا جو ہوتا ہے وہ ایک خوشی کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے، ان کو بھی قلائد کہتے تھے۔ اس لیے قلائد بھی قیام امن اور سکون کا ایک ذریعہ بن گئے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں، شہر حرام، ہدی اور قلائد، سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہیں۔ ان کا احترام بھی بیت اللہ کے احترام کا ایک شعبہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لیے عموماً اور عرب اور اہل مکہ کے لیے خصوصاً ان کے تمام امور دین اور دنیا دونوں کے لیے قیام اور قوام بنا دیا گیا۔ قیام للناس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم محترم سب کے لیے جائے امن بنایا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لیے وسعت رزق ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہنچا رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین دنیا بھر کی چیزوں کو وہاں پر پہنچاتے رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اہل مکہ جو کہ بیت اللہ کے خادم اور محافظ کہلاتے تھے، ان کو لوگ اللہ والے سمجھ کر ہمیشہ ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ قیام للناس سے ان کا یہ خاص اعجاز مراد ہے۔ امام عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لفظ قیام للناس کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو سب لوگوں کے بقا اور قیام اور معاش اور معاد کی صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنایا ہے، اور اہل عرب اور اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ اس کی برکات ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے۔ آگے آیت میں ارشاد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لیے ذریعہ امن اور امان اور قیام اور بقا بنا دیا، جس کا مشاہدہ اہل عرب خصوصیت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کے ہر چیز کو پورا جانتے ہیں، اور وہی اس کا انتظام بھی
کر سکتے ہیں اور انتظام فرماتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، یعنی سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے بھی ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت کرنے والے، رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ اس میں بتلا دیا کہ جو احکام حلال اور حرام کے دیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مصلحت ہیں، ان کی تعمیل ہی میں تمہارے لیے خیر ہے، ان کی خلاف ورزی سخت وبال اور عذاب ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ انسان بھول اور غفلت سے کوئی گناہ انسان سے اگر بھول یا غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ توبہ کرنے والے اور شرمندہ ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ صاحب جب کوئی اللہ کا حکم توڑے فوراً سزا کیوں نہیں دیتے اللہ؟ اگر اس وقت فوراً سزا مل گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم کہاں ہوا؟ پھر اسے موقع توبہ کا کہاں دیا؟ یا اپنی رحمت خاصہ کا موقع اس نے پھر کہاں عطا فرمایا؟ تو اس لیے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مہلت بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ غفور ہے، توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، کب میرا بندہ مجھ سے مغفرت چاہے، کب میں اسے معاف کروں۔ اور پھر معاف فرمانے کے بعد اسے مجرموں میں ہی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ رحیم بھی ہے، پھر اس پر رحم فرماتا ہے۔ جیسے پہلے رحم کیا، پہلا رحم تو یہ تھا کہ گناہ کرنے کی صلاحیت اور قوت اس کو دیے رکھی، پھر آگے رحم یہ تھا کہ اس کے اوپر فوراً عذاب نازل نہیں فرمایا، پھر اور مزید رحم یہ تھا کہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ اللہ اب بھی رحیم ہے، توبہ قبول فرما لینے کے بعد بھی اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اوپر رحمت فرمائے گا، پھر اس کو وہی صلاحیت، وہی قوت اور وہی طاقت اس کو موجود رہے گی تاکہ وہ عذابات والے کاموں سے بچ کر انعامات والے کاموں میں لگے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے احکام مخلوق کو پہنچا دیں، پھر وہ مانے نہ مانے، اس کا نفع ضرر انہی کو پہنچتا ہے، ان کی نافرمانی سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دیا جا سکتا، وہ تمہارے ظاہر اور باطن، کھلے اور چھپے ہر کام سے واقف ہے۔ یہ داعیانہ انداز ہے، داعی کا کام ما علی الرسول الا البلاغ، داعی کا کام ہے اللہ کے احکام کو پہنچا دینا، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بھی اللہ نے یہ فرما دیا واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں، دیندار بھی بنے رہیں اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، مکاری بھی ہماری چلتی رہیں اور بظاہر لوگ ہمیں دیندار بھی سمجھتے رہیں، ہم داعی بھی رہیں اور لوگ ہمارے سیدائی بھی رہیں۔ مولانا علیم میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بار ایک کو لکھا تھا مکتوب، اور مکتوب کس کا تھا؟ وہ مولانا احمد سعید خان صاحب، کھیڑا افغان، سہارنپور، مکی و بعدہ پاکستانی، ان کا مکتوب تھا۔ وہ مول سعید مکی تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، پائے کے بزرگ تھے، عالم، مولانا احمد لاٹ، مولانا سعید مکی، مولانا عبید اللہ بلیاوی، منشی بصیر نوح، اور ایک دو عالموں کے نام مجھے ذہن سے اتر رہے ہیں۔ تو یہ سن 65 سے پہلے، 65 کے بعد ان کو بھیجا تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، عرب کا ذمہ دار بنا کر، کیونکہ عالم تھے اور عالم عربی جانتا ہے، قرآن حدیث بھی جانتا ہے، اور عرب کے لوگ دین کے بعض معاملات میں بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں آج بھی، عقائد کا معاملہ ہو یا حدیث یا قرآن کا معاملہ ہو
اس میں وہ یہ نہیں سن سکتا کہ بڑوں نے فرمایا کہ فلاں نے کہا، نہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ قل، کس نے کہا؟ اب کوئی کہے گا نا کہ حدیث میں، تو اطلب سند لا، اگر حدیث تو نے سنانی ہے تو پہلے اس کی سند پیش کر کہ تو نے یہ حدیث کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، نبی تک پہنچا سلسلے کو، تب جا کے کہ حدیث، نہیں تو کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ علماء کو شرف حاصل ہوتا ہے الحمدللہ کہ علماء کرام کو جب بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، مسلم شریف وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو سند ان کو بتائی جاتی ہے سب سے پہلے کہ تمہاری سند یہ ہے۔ سند وہ نہیں کاغذ کا سرٹیفکیٹ، بلکہ وہ سند کہ تم اگر حدیث بیان کرو گے کہیں، کسی عالم نے تم سے پوچھ لیا اس کی روایت کو، تو تم روایت کو نبی تک پہنچاؤ گے اس حدیث کی، تب جا کے مانی جائے گی صحیح حدیث، نہیں تو پھر بڑوں نے فرمایا۔ اس لیے تو دعوت تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ حدیث بیان مت کرو، قرآن مت کرو، بس خالی کو بڑوں نے فرمایا، بڑوں کی باتیں بتا دو، نہیں تم اگر پھنس گئے تو کئی جماعتیں بھی عرب سے پیچھے بھیج دی گئی، 2-3 سال پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے کئی جماعتیں واپس کی گئی تھی کہ ان میں علماء کم تھے یا نہیں تھے، علماء واپس کر دی، نہیں عالموں کو بھیجا۔ خیر تو اس ٹائم پہ بھیجے گئے معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ اب وہاں جا کے مزاج بدل گیا کچھ لوگوں کا، وہاں جا کے امیر بن گئے۔ اب امیر عرب کے اندر کہتے ہیں گورنر کو، بادشاہ کو۔ اب جب بھی کہتے ہیں نا کہ حاضہ امیر الہند، یہ امیر صاحب ہیں ہندوستان کے، تو لوگ سمجھتے ہیں ہندوستان کا کوئی گورنر ہے، تو پھر امیر کا لفظ بدلا بعد میں، اب ذمہ دار کا لفظ چل رہا بہت دنوں سے، اس لیے بدلنا پڑا ہو، کیونکہ امیر عربی کے اندر ذمہ دار کو، گورنر کو، رئیس کو یا بہت بڑے عہدے دار کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تو جماعت میں ویسے امیر بنا لیا گیا تھا، صاحب یہ ہمارے امیر صاحب، ہم اس کے مامورین ہیں، لیکن پھر بدلا لفظ کہ اب امیر مت کہا کرو، ذمہ دار کہا کرو، یہ ہے جماعت کے ذمہ دار۔ خیر وہاں یہ حضرات بھیج دیے، معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے خط لکھا کہ صاحب یہ تبلیغ کم کر رہے ہیں، اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ کسی پرانے اور ان سے بھی کوئی پرانا مبلغ تھا، ان نے لکھ دیا معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خط کہ جی یہ تو تبلیغ کم کر رہے ہیں، اپنی ذات کی پہچان کرا رہے ہیں زیادہ، اپنے تعارف کراتے ہیں تو پہلے، اور پھر جڑتے جا رہے ہیں عرب کے لوگوں سے۔ تو حج کے 5 دن ہیں، منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار کارگزاری سنائی تھی اپنی کہ حج کے صرف 5 دن رہ گئے جب حضرت جی کا خط پہنچا وہاں کہ فوراً چلے آؤ۔ اب مولوی تو مولوی ہو نا، تو ان نے خط میں جواب وہاں سے بھیجا، یہ حضرت حج کا موقع ہے اور حدیث بھی ہے کہ حج کے ایام میں جو آدمی وہاں ہو بغیر حج کر کے نہ لوٹے، یہ حدیث ہے کہ حج کے ایام میں کوئی آدمی اگر مکہ میں ہے تو وہ وہاں سے بغیر حج کے نہ لوٹے، حج کر کے ہی جاوے۔ تو معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خط بھیجا کہ جلدی چلے آؤ، تو منشی بصیر، مولوی عبید اللہ بلیاوی اور مولوی احمد لاٹ یہ تو چلے آئے، مولوی سعید مکی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی یہاں کام کی ضرورت ہے، حج کا بھی موقع ہے، امیر آپ اپنی جگہ پر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن حج کے بعد ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ متا، جب آئے گا جب نکالا جائے گا، اب نہیں آ رہا، جب نکالا جائے گا جب آئے گا۔ تو اب یہ مولانا سعید مکی جو ہے پورے عرب پہ چھا گئے، اہل علم تھے، اور جو دعوت کا مادہ ہوتا ہے وہ جس میں ہو تو پھر وہ چھا نہیں۔ اب اور اپنی ذاتیات کا تعارف یہ کرا ہی رہے تھے وہاں، جیسے کہ ان کی شکایت آئی تھی معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس کے بعد میں پھر ایرانیوں نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی ضیاء الحق کے دور میں، تاریخ سن تو یاد نہیں مجھے، 74 دیکھے شاید 72 یا 74، اور ایسی چڑھائی کی خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا ایرانیوں نے۔ اور خانہ کعبہ میں ہتھیار لے کے کیسے گھسے، جنازے کے گہوارے میں ہتھیار رکھ کے ڈھک کے، جیسے ہی نماز کھڑی ہوئی یہ ہتھیار لے کے کھٹ پہنچ گیا، اور اپنے فوجی پہلے بھیج رکھے وہاں حاجیوں کی شکل میں ایرانیوں نے، اور پھٹ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ہتھیار بٹ رہے ہیں، اور ہتھیار باٹ بوٹ کے پھٹ انہوں نے مورچہ سنبھال لیا، تڑا تڑ گولی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے وہاں اس وقت میں مولوی انعام صاحب حضرت جی وہ بھی وہیں تھے، حج میں ہی تھے، مولوی احمد مڑی میوات کے یہ بھی وہیں تھے۔ تو ایک صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اتنا نشانہ تھا ان ایرانیوں کا کہ جو وہاں مکہ کی حفاظت میں پولیس لگی رہتی ہے، فل بھری بھیڑ میں گولی چلا رہے اور پولیس والوں کو لگ رہی گولی دھڑا دھڑ، کتنا انہوں نے وہاں پر خوریزی کی تھی ایرانیوں نے۔ اور پھر انہوں نے حجاج کرام کو تو اجازت دے دی نکلنے کی،
اور خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا مکمل، اور ارادہ یہ تھا کہ ہم حکومت ان سے چھینا آل سعود سے ایرانی۔ تو اس میں پاکستان سے مشورہ ہوا، ضیاء الحق اس وقت جنرل تھا پاکستان کا، انہوں نے پھر اپنی فورس بھیجی۔ جب بھیجی اپنی فورس تو اب کیا کریں، کیونکہ وہاں یہ منع ہے حرم شریف میں کچھ بھی کرنا، منع فرما اللہ نے۔ تو اب یہ اہل عرب وہاں کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے اس کو حرم محترم سمجھتے ہیں، اور یہ ایرانیوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں کچھ بھی۔ تب پانی بھرا گیا اس میں، پھر خانہ کعبہ میں پورے میں پانی چھوڑ دیا چاروں طرف سے، پھر کرنٹ چھوڑا اس میں، پھر سارے گر گئے۔ پاکستانی فوج نے پھر کمان سنبھالی وہاں۔ اب تحقیق ہوئی کہ بھائی دیکھو یہ کون تھے یہ لوگ۔ اب جب تحقیق ہوئی تو انہوں نے دوہری چال چلی، ایرانیوں نے، سب کے بستروں میں تبلیغی نصاب بیگوں میں، اور یہ تو تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ یہ مولوی احمد مڑی پر بتا رہے ایک بار ہمیں خود کہ ہمارا وہاں سے بھگنا باری پڑ گیا، تو مولوی نام صاحب حضرت جی وہیں موجود مکہ میں، اور الزام آ گیا تبلیغ پر۔ تبلیغ کا امیر بھی وہیں، یہ پکا ثبوت ہو رہا ہے کہ امیر صاحب بھی یہیں ہیں آلوڈ کے، اور ان کے بیگوں میں تبلیغی نصاب موجود ہے، تو ان نے کیا یہ کام۔ تو مولوی احمد بھی بتا رہے کہ ہم نے جلدی سے کار کر کے ہم فوراً سعودی سے نکلے، اور وہاں جا کے چھپے، پھر ہم کویت میں جا کے بھائی سڑک جلدی سے حضرت جی کو نکالا وہاں سے پہلے۔ پھر چھان ہوئی، پھر چھان بین میں کون ہے بھائی یہاں کا امیر تبلیغ کے، مول سعید مکی گرفتار کر لیے، اور گرفتار کرنے کے بعد میں ضیاء الحق سے مشورہ کیا پھر اس وقت کے بادشاہ نے کہ اس کا کیا کیا جائے، اس امیر کا۔ تو رائے یہ تھی کہ انہیں پھانسی لگا دی جائے، جنہوں نے اتنا بڑا وہ کیا، حالانکہ دعوت تبلیغ کا اس میں کچھ نہیں تھا کسی کا بھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ وہ تو ایرانیوں کی سازش تھی کہ کریں گے ہم، اگر ہم قابض ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھنس گئے تو تبلیغی جماعت پھنسے گی، تو اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک دعوت تبلیغ رک جائے گی اور ادھر ہم بچ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ جو چاہے، تو پھر ضیاء الحق نے کہا تھا انہوں سے، مول سعید مکی سے، کہ بتا بھائی اب کیا کریں، تمہارے لیے تو پھانسی کا حکم ہے، پھانسی دیں گے تمہیں ہم ہی، کیونکہ اس وقت کمان ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ ہمارے سپورٹ دو، اب بتاؤ کیا کرو، تم کہو تو تمہیں پیک کر کے بھارت بھیج دیں واپس۔ انہوں نے کہا جی بھارت تم تو بھیج دو، یہ تم نہیں مارو گے، بھارتی مار دیں گے مجھے، تو پھر وہاں بھارت والے۔ تو پھر ضیاء الحق نے فوجی شکل میں فوجیوں کے ساتھ ان کو وہاں سے پاکستان نکالا تھا خفیہ طریقے سے، اور پاکستان پہنچایا تھا۔ تب جا کے پاکستان میں انہوں نے پھر یہ خط لکھا تھا مولانا علی میاں ندوی کو کہ امیر کی خلاف ورزی کوئی کبھی مت کرے۔ انہوں نے لکھا تھا امیر کی اطاعت میں، کہ میں نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی، اس ٹائم پہ مجھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا اور میں نہیں گیا، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ یہ تھے مولانا احمد لاٹ کو ہم نے یوں کہہ کے بھیجا تھا تو جا کے وہاں حضرت جی کو سمجھا لے، سمجھا کے پھر آ جائے۔ لیکن حضرت جی کو سب یہ باتیں جب بتائی گئی تو حضرت جی تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف زیادہ تھے، بہت زیادہ صاحب کشف تھے وہ۔ اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ سامنے سے اگر کوئی آدمی آتا تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی کشف فرما دیتے تھے کہ یہ آدمی یوں ہے، علم غیب نہیں، کشف جیسے حکیموں کو ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے یہاں پہ فرخ نگر، وہاں حکیم صاحب کے پاس میں بیٹھا، ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا جی دوا چاہیے۔ حکیم صاحب نے ہاتھ پکڑا کے کہا تمہارے پیر میں کب سے ہے درد؟ انہوں نے کہا جی اتنے دنوں سے۔ ان کو دوا دے دی، وہ چلے گئے۔ میں حکیم صاحب سے یوں کہہ رہا، میں نے کہ نبض میں بتا رہا ہے درد تمہیں، پیر کا درد؟ اجی انہوں اسی کا نام تو حکمت ہے۔ انہوں جب یہ آ رہا تھا میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا پریشانی ہو سکتی تھی، لنگڑا رہا، ایک پیر پہ مچک کے چل رہا، تو میں سمجھ گیا اس کے پیر میں درد ہے، اس لیے میرے پاس آ رہا، اور کیوں آتا ہے؟ تو حکمت اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو اہل کشف ہوتے ہیں، اہل علم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز دل میں ڈال دیتا ہے، ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس مولوی کا یا اس اہل کشف کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں اللہ کا کمال ہوتا۔ تب جا کر وہ چیز پھر مولانا علی میاں ندوی نے چھاپی تھی۔ وہ پھر مولانا سعید مکی کو دیکھا ہم نے، نظام الدین میں آیا کرتے تھے، اب تک وہ وہاں ساتھ صاحب بھی حضرت جی بن گئے، جب تک آتے تھے کالے سے لمبے سے تھے، کھیڑا افغان پاک یہاں سہارنپور میں کوئی جگہ وہاں کے تھے وہ پٹھان۔ تو یہ ہوتا ہے امیر کی اطاعت اور دعوت و تبلیغ میں اپنا تعارف کرانے والوں کا انجام، انہوں نے لکھا تھا پھر مولانا سعید مکی نے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خود فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ،
رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کا تعارف کرائے یا اپنی طرف لوگوں کو جوڑے، بلکہ رسول کا کام تو یہ ہے کہ ہماری دین کی باتیں جو ہم نے اس تک پہنچائی ہیں ان کو وہ پہنچاوے، بس یہ کام ہے رسول کا۔ اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانے تو اب اس میں رسول کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اب رسول کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چوتھی آیت میں فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، وہ انشاءاللہ کل ہوگی، اب توفیق ہوئی نہ ہوئی ابھی جاگنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔